بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ مفسرین اکرام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین میں نینوا کی جانب مبعوث فرمایا۔ وہاں کے باشندوں کو آپ نے دعوت توحید دی۔ وہ تکذیب و تکفیر کرتے ہوئے اپنے کفر و عنایت پر ڈٹ گئے۔ جب معاملہ طوالت پکڑتا گیا تو آپ علیہ السلام کی کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں، تو آپ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور انہیں خبردار کر دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب الہی کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور عذاب الہی کے اثرات نمودار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کے دلوں میں توبہ و استغفار کی توفیق ڈال دی۔ وہ اپنے نبی یونس علیہ السلام کے ساتھ ڈٹائی سے پیش آنے پر نادم و شرمسار ہوئے، اپنے عمدہ لباس اتار دیے، ہر چیز جانوروں تک کو اپنے بچوں سے جدا کر دیا، اور پھر خوب بارگاہ الہی میں آہ و فریاد کی، چیخ و پکار، عجز و انکساری و مفلسی و مسکینی کا مجسمہ بن گئے۔ مرد و عورت، باپ بیٹے، ماں بیٹیاں، چوپائے، مویشی، الغرض ہر چیز دھاڑے مار رہی تھی۔ اونٹ اپنے بچوں کے ساتھ، گائے اپنے بچوں کے ساتھ اور بکریاں اپنے بچوں کے ساتھ چیخ و پکار کر رہی تھیں۔ ہر چیز نے آہ و پکار بارگاہ الہی میں پیش کر کے ہولناک منظر پیش کر دیا تھا۔ وہ عذاب الہی جو تاریک رات کی طرح ان کے سروں پر گردش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی قوت و طاقت سے ٹال دیا۔ فرمایا، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی قوم یعنی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ سابقہ بستی میں کوئی ایمان نہ لایا، اگر وہ بھی مان جاتی تو عذاب الہی سے بچ جاتی۔ پھر فرمایا، اور ہم نے کبھی کسی شہر میں ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسوروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس سے منکر ہیں۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ قوم یونس علیہ السلام کی تعداد۔ قوم یونس علیہ السلام 1,00,000 تو تھی، پر اس سے اوپر کتنی تھی اس بات پر اختلاف رائے ہے۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، یعنی حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10,000 سے زائد تھی۔ حضرت ابی کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ زیادہ کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 20,000 تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1,30,000 تھے یا 40,000 سے زائد تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم پر ناراض ہو کر نینوا سے باہر تشریف لے گئے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دیر بعد ہچکولے کھانے لگی۔ قریب تھا کہ وہ ہچکولے کھاتے ہوئے پانی کی موجوں کی نظر ہو جائے گی۔ کشتی میں موجود لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ قرعہ اندازی کرو کہ پتہ چل سکے کہ کس کی وجہ سے کشتی اضطراب کی حالت میں ہے۔ جس کے نام قرعہ اندازی نکل آئے اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دو۔ یہ فیصلہ طے ہو گیا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن لوگ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ جلدی سے اپنے کپڑوں کو اتارنے لگے تاکہ اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے سپرد کر سکیں، لیکن لوگ اس پر آمادہ نہ ہوئے اور انہیں روک لیا۔ تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی مقصد تھا کہ اس طرح بہت بڑے واقعے کا ظہور ہو۔ فرمان الہی ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ اندازی کو ڈھکیلے ہوں میں
ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ جب تیسری مرتبہ بھی قرآ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ نہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ گوشت کھائے اور نہ ہی ان کی ہڈی ٹوٹنے پائے، اور یہ تمہارا رزق نہیں ہے۔ مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لے کر پورے سمندر میں گھومتی رہی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے سمجھا کہ میری روح کب سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے اور میں موت کی وادی میں آن پہنچا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو وہ متحرک ہو گئے، یعنی کہ حرکت کرنے لگے۔ تب گمان گزرا کہ میں تو زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، عرض کی مولا کریم میں تیرے لیے ایسی جگہ سربسجود ہونے کے لیے مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے بھی عبادت نہ کی ہو۔ سعید بن ابو الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن گزارے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ ٹھہرے۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جا کر چکر لگانے لگی اور کھانے پانی کی موجوں میں غائب ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر مچھلیوں کی تسبیحات اور کنکریوں کی تسبیحات کو سنا۔ وہ اس ذات اقدس کی تسبیح کرتے تھے جو دانے اور گٹھلیوں کو چیرنے والا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینوں پر اور ان میں جو بھی مخلوق ہے انہیں پالنے والا ہے۔ سالم ابن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، اس کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ یوں اتنی تاریکی اور گہرائی میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات سے بارگاہ الہی میں دعا کی، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں یعنی صحرا میں پھینک دیا جہاں کسی درخت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بیمار اور ضعیف البدن تھے۔ آپ علیہ السلام کی حالت ایک چوزے کی سی تھی جس پر کوئی پر وغیرہ نہ ہو، یا اس بچے کی طرح تھی جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ کدو کی بیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم کی افزائش کے لیے آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک وحشی پہاڑی بکری نازل فرما دی۔ بکری کو آپ پر مقرر کر دیا۔ وہ حشرات الارض کھاتی تھی۔ صبح و شام اس کے دودھ سے آپ علیہ السلام سیر ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پروان چڑھنے لگے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بڑی حکمت مضمر ہیں۔ کدو کے پتے نرم و نازک، بہت زیادہ اور سایہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے قریب مکھی نہیں آتی۔ ان کا اول تا آخر کچا پکا کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج بھی فائدہ مند ہیں، دماغ کے لیے مقوی ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں آپ علیہ السلام پر احسان تھا، اور فرمایا ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے کرب و تنگی اور غم سے نجات بخشی، اور ہم ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جائے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی تو قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جو دعا یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ